الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اور سورۃ البقرہ کی ہم ترجمہ اور تفسیر کر رہے تھے۔ چوتھی آیت پہ اور آخری آیت پہ چوتھی آیت پہ ہم پہنچے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الذین متقین کے اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے تھے، تو متقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ الذین متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز کو صحیح سے قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی اور صفت بیان کر رہے ہیں ایمان والوں کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی۔ والذین اور متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر ایمان لاتے ہیں، انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نازل کیا گیا۔ تو والذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزل جو اتارا گیا، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو کتابیں آئیں، آپ سے پہلے جو نبی آئے، آپ سے پہلے جو شریعتیں آئیں۔ ایمان والے ان پہلی تمام شریعتوں کو مانتے ہیں، ان پہلی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ وما نفرق بین احد من رسول، قرآن کہتا ہے نا ایمان والے کسی رسول میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بعض پر فضیلت اور درجہ عطا فرمایا۔ جس کو جو فضیلت جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ایمان والے اس کو اس فضیلت اور درجے کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور خود قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، شک کی کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی حکم کوئی بات اللہ نے کہہ دی ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اس کے ہر حکم پر، اس کے ہر لفظ پر، اس کے ہر معنی پر ایمان والوں کا ایمان ہے، مومنین کا ایمان ہے۔ اور اس سے پہلے جو بھی نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، داؤد علیہ السلام پر کتاب آئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے، جس نبی پر جو صحائف آئے ہیں، جو رسول نبی ہیں، جو نبی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو درجہ دیا ہے، ایمان والے سب کو مانتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں علم کی وہ پختگی جس میں شک اور شبے کا گزر بھی نہ ہو، ایسا یقین علم۔ تو وہ ایسا یقین علم رکھتے ہیں آخرت پر۔ مومنین جب آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ آخرت کا یقین ہی تو اسے ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کی محفلیں بڑی پاک ہیں، مطلب تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ کی محفلیں بڑی پاک ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کی محفلیں بڑی نیک ہیں، آپ محفل میں بڑے اچھے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں۔ نہیں، انسان کا جو تقوی ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تنہائی کتنی پاک ہے۔ جتنی آپ کی تنہائی پاکیزہ ہوگی نا، اتنا ہی آپ کا آخرت پر یقین ہوگا، اتنا ہی انسان تقوی والا ہوگا۔ ظاہراً تو ہر کوئی کہتا ہے میں پاک ہوں، ظاہراً تو ہر کوئی کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ کوئی کسی کے سامنے برا بننا چاہے گا؟ کوئی چاہے گا کہ کسی کے سامنے اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے؟ تو آخرت پر جو یقین ہے، یہ ایسا یقین اور یہ ایسا ایمان کا حصہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی ہمیں برائی کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ ایک موبائل فون ہے، اور ایک موبائل فون میں ثم استغفر اللہ ہماری نئی نسل کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔
کہ آپ کو گناہ کرنے کے لیے کہیں اٹھ کر نہیں جانا پڑ رہا ہے، آپ کو برائی کرنے کے لیے کہیں اٹھ کر نہیں جانا پڑا، آپ کے بستر میں ہر چیز موجود ہے۔ وہاں پر آپ کا ایمان اور تقوی دیکھا جائے گا۔ جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر یقین ہے آخرت کا، یہاں پر ظاہر یہ تقوی ہے کہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ آخرت پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ محفلیں تو پاک ہیں، تنہائیاں بڑی پاک ہیں، تنہائیوں میں روتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ دن میں آپ کا لباس عالمانہ ہوتا تھا، رات میں آپ کا لباس غلامانہ ہو جاتا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب آتے تھے نا راتوں کو اٹھ کے تو اپنی سفید داڑھی پکڑتے تھے، اور سفید داڑھی پکڑ کے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاتے اور کہتے مولا یہ سفید بال سفید ہو چکے میں، اور تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ تو یہ آخرت پر یقین ہے کہ انسان ظاہری باطنی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے۔ کس لیے بچائے؟ کہ کیا ہونا ہے آخرت میں؟ حساب ہونا ہے۔ اچھے بھی عمل ہے تو لے کر وہاں پر جانا ہے، برے عمل ہے تو لے کر وہاں پر جانا ہے۔ تو پھر فرشتہ کہے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا اقرا کتابک، پھر کتاب کھولی جائے گی سامنے، پھر جو اچھا برا نیک بد جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، نیکی کی ہوئی ہے گناہ کیا ہوا، وہ سارے کا سارا انسان کے سامنے آ جائے گا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آخرت پر یقین کی توفیق دے، ہمارا ایمان اس پر پختہ کرے، کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا اتنے زیادہ ہی ہم گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ جب یقین ہو جائے نا کہ آگے حساب دینا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کسی کا کوئی کام اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ جی کوئی آپ کو کہتے ہیں جی میرا مکان بنوا دیں، یا کوئی آپ کو یہ کہتے ہیں جی بازار سے میری کوئی چیز لا دیں، آپ نے اس کو کچھ رقم دی ہے، کوئی 50,000 دی ہے، یا اس نے آپ کو کوئی رقم دیا، کوئی 50,000 کے قریب اس نے رقم دی ہے، یا لاکھ کے قریب اس نے آپ کو رقم دی ہے، آپ اس کا سودا یا اس کی ضرورت جو بھی تھا آپ نے اس کا وہ کام کر دیا، وہ معاملہ ہو گیا۔ اب جب آپ نے حساب دینا ہے نا، وہ 1,00,000 کا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس 1,00,000 کا حساب جب انسان کرتا ہے نا کہ یہ اتنے پیسے یہاں پہ لگے، یہ اتنے یہاں پہ لگے، اتنے یہاں پہ لگے، تو اس 1,00,000 کے حساب میں کئی دفعہ غلطی لگ جاتی ہے۔ کتنی دفعہ غلطی لگ جاتی ہے؟ وہ 1,00,000 کا حساب نہیں دیا جاتا ہے تو پوری زندگی کا جب حساب رب کے آگے دینا پڑے گا تو بندے تو کیا کرے گا؟ پوری زندگی کا حساب دینا ہے ایک ایک۔ اور قرآن کہتا ہے اقرا کتابی کا، جب کہا جائے گا نا اقرا اپنی کتاب کو پڑھو، تو قرآن کہتا ہے کہ انسان جب پڑھے گا نا کتاب کو کہے گا ہائے افسوس، اس نے تو نہ کوئی صغیرہ کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، اس میں تو سارا کچھ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے نا کہ تعجب ہے اس بات پر کہ میں اس دنیا پر فخر کروں جس کے حلال پہ حساب ہے اور حرام پہ سزا ہے، کہ اگر حلال بھی ہے نا ہمارے پاس تو حلال بھی ہم نے حساب دینا ہے اس کا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا آخرت میں۔ ہمارے پاس مال ہے، اس کا حساب دینا ہے، ہم نے کہاں پہ خرچ کیا، کہاں سے آیا ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، بڑھاپا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جوانی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ اپنی جوانی کہاں پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں